بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تخت لاہور کا ذکر آپ سنتے رہتے ہیں کہ یہاں پر چڑیا پر نہیں مار سکتی، شریف خاندان کا بڑا کنٹرول ہے۔ اب وہ تخت رائیونڈ تک کام چلا گیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جو آج لاہور میں ہوا ہے، جو وکلاء نے کر دیا ہے، اس کے بعد تو اب چیخیں آسمانوں پر ہیں، کیونکہ وہ نعرے لگ گئے ہیں جن کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ چیف جسٹس کے خلاف نعرے لگائے ہیں وکلاء نے، ہائی کورٹ میں یہ کام ہوا ہے، آل پاکستان وکلاء کنونشن ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پر نعرے لگے ہیں گو قاضی گو کے۔ اور یہ کسی چیف جسٹس کے لیے، چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے کہ ان کے اپنے وکلاء اس طرح سے اعلیٰ عدلیہ میں، اس کے احاطے میں کنونشن کر کے یہ نعرے لگا رہے ہوں۔ وہ نعرے میں آپ کو سنواتا ہوں کہ کس طرح سے وکلاء کہہ رہے ہیں کہ مکیا تیرا شو قاضی گو قاضی گو قاضی، اور اس کے علاوہ کہنے جی وکلاء تحریک کا آغاز کیا جائے۔ اب اس کا واحد مقصد یہ نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ کا تحفظ کرنا ہے، یہ جو آئینی ترامیم کی بات ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے روکا جائے۔ اب نعرے لگے ہیں مک گیا تیرا شو قاضی گو قاضی، یہ نعرے ہیں جی۔ پہلے آپ یہ سنیے اور اس کے بعد پھر جس طرح سے لاہور کو بھی اب کنٹینرستان بنایا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے، اور عمران خان کتنے خوش ہیں سب پر، جو وکلاء کی طرف سے اب تحریک کا آغاز کیا جا رہا ہے، اس پر عمران خان نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا، اس پر بھی آئیں گے۔ پہلے نعرے سنیے۔ اب شریف خاندان یہ سمجھتا ہے کہ وکلاء کی سیاست میں پیسے کا بڑا دخل ہے، اور ہم گرانٹس دے کر، پیسہ دے کر اور سب کو خرید سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، ہر چیز ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ اسی طرح ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو فنڈز دے کر ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دھونس دھمکی، زبردستی، چھانگا مانگا، پنجاب ہاؤس، سندھ ہاؤس، یہ ہے محور طاقت کے، پیسہ سب کچھ ہے، پیسے کے ذریعے ہر چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن وکلاء کنونشن میں تو یہ نظر آ گیا ہے کہ وہ نکل رہے ہیں، تحریک کا آغاز کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ علی احمد کرد نے بھی یہاں پر تقریر کی ہے، اور اس وقت ہر طرف تمام جگہ پر آپ کو یہ مین سٹریم میڈیا پر نظر آئے گا، لیکن سوشل میڈیا پر صرف اور صرف یہ ڈسکشن ہے کہ وکلاء کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہونے لگا ہے۔ ایک شخص میں بھی شرم و حیا نہیں تھی جو انگوٹھا دستخط کرنے کے لیے 2 دن سے بیٹھے تھے کہ کم از کم مسودہ ہی دکھا دو۔ علی احمد کرد نے تقریر کیا، ان کا ایک اپنا انداز ہے، اور ایم این ایز کو جس طرح بٹھا کے رکھا گیا، سینیٹر کو جس طرح بٹھا کے رکھا گیا، اس پر تنقید کر رہے ہیں کہ کسی میں بھی شرم نہیں تھی۔ ہم طاقت، زور زبردستی بالکل نہیں مانتے، ہماری تاریخ رہی ہے کہ جو مکے لہرا کر دھمکاتے ہیں ہم نے ان کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ علی احمد کرد یہ پرویز مشرف کی مثال دے رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے مکے لہرا کر کہا تھا ایسے، تو اس کے بعد وکلاء تحریک کا وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آغاز، اور پھر علی احمد کرد اس میں بڑے اہم رول میں نظر آئے تھے، اعتزاز احسن تھے۔ تو اب جناب وہی علی احمد کرد دوبارہ نظر آ رہے ہیں۔ حامد خان سے لوگوں نے کہا ہے نکلیں باہر، اب آئیں میدان میں۔ اس سے پہلے کہ تحریک انصاف کے لوگ میدان میں آئیں، لگتا ہے وکلاء میدان میں آنے کے لیے تیار ہے، لیکن تحریک انصاف کی تیاری پوری ہے، اور پولیس کو جو ٹاسک دے دیا گیا پنجاب میں وہی چھاپوں کا، وہی گھروں میں جا کر لوگوں کو پکڑنے کا، اس میں پولیس آگے ہے۔ لیکن کئی جگہوں پر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخصی گھر پہ نہیں، امتیاز شیخ کے بارے میں پتہ چلا، تو بس جا کر پھر گھر والوں کو ہراساں کر کے پولیس اپنا سمو لے کر واپس آتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ مینار پاکستان، جو پاکستان میں آزادی کی علامت ہے، جہاں سے یہ وہ مقام ہے جہاں سے تحریک پاکستان کا آغاز ہوتا ہے، اس جگہ پر اب کنٹینر لگا دیے گئے ہیں کہ آپ کسی طرح کوئی جلسہ نہیں کریں، آپ آزادی کا اظہار نہ کریں، آپ اپنی سوچ کا، اپنے خیال کا، یا آئین میں جو آپ کو حقوق دیے گئے ہیں ان کے اوپر آپ نہیں چل سکتے۔ یہ ہے لاہور کی حکومت کا جو اس وقت موجودہ حکومت ہے، کیونکہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اس لیے ان کو احساس ہی نہیں ہے اس کی سگنیفیکنس کا کہ یہ وطن حاصل کیا تھا آزادی کے لیے۔ مینار پاکستان ایسی جگہ ہے جہاں پر یہ نواز شریف صاحب آئے تو جلسہ کیا، میں نے وہ خود دیکھا ہے، میں خود وہاں پر گیا تھا، میں نے اس کو کور کیا تھا۔ پورے پاکستان سے بسیں لائی گئیں، پتہ نہیں کس طرح سے اربوں روپیہ اس پر لگا، اور نون لیگ کے اپنے لوگوں نے کہا کہ جی بہت پیسہ لگا ہے ہمارا، شاید نون لیگ کی تاریخ کا سب سے مہنگا جلسہ تھا، اتنا پیسہ اس میں لگایا گیا، اتنا پیسہ لگایا گیا۔ اب یہاں پر پیسہ پھر لگایا جا رہا ہے سرکاری کنٹینروں پر کہ تحریک انصاف کا جلسہ 21 ستمبر کا نہ ہو سکے، اس کے لیے ساری کوشش کی جا رہی ہے۔ پوری حکومتی مشینری کا یقین جانیے کوئی کام ہی نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے۔ یہ جو آئینی ترامیم ہو رہی تھیں، جتنی کوشش کی گئی، جو اجلاس بلائے گئے، کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا، کس لیے؟ کوئی عوام کے لیے نہیں۔
اپنے اقتدار کے لیے, ہاں عوام کے لیے اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا گلا گھونٹنے کے لیے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے جو بات کی ہے اب اس پر تھرتھلی مچی ہوئی ہے. پیپلز پارٹی وضاحتیں دیتی پھر رہی ہے کہ نہیں بلاول نے نہیں کیا, بلاول نہیں کر سکتے, بلاول نہیں, یہ نہیں, غلط کر دیا. کامران مرتضیٰ صاحب نے صاف صاف بتایا ہے کہ رات کے 2 بجے مسودہ بھیجا گیا کالے لفافے میں. اندازہ لگائیے, کالے کرتوت ہوں گے تو کالے لفافوں میں آئیں گے. یہ جب مولانا کے پاس جا رہے تھے, آ رہے تھے, اور رات بھی ہو گئی تو اب بتایا گیا جی صبح ہم اجلاس بلائیں گے, صبح ترمیم کریں گے. اس دن کی بات ہے, اس رات کی بات ہے. 2 بجے رات کو جب وہ لفافے میں, کالے لفافے میں مسودہ دیا گیا تو کہتے ہیں میں نے جب آرٹیکل 8 کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ آپ بنیادی انسانی حقوق پر سیدھا ہی حملہ, اس کا قتل. تو اور پھر دوسرا یعنی اس کو اب ناگ کا نام دیا جا رہا ہے. 2 ناگ نکلے بیچ میں سے اس کالے لفافے میں سے, ایک آرٹیکل 8 پر حملہ, ایک آرٹیکل 199 پر, کہ نہ تو بنیادی انسانی حقوق ہوں گے, اس میں قطعیں تھی, اور پھر اس کے لیے 199 دیا گیا ہے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کو, کہ بنیادی انسانی حقوق اگر پارلیمنٹ آ گئی ہے اور وہاں پر حکومت ہے اور وہ کسی سے اس کا حقی بنیادی انسانی حق چھین لیتی ہے, اس سے آزادی چھین لیتی ہے, حکومت کہتی ہے بس اس کو اٹھا لو, پکڑ لو, جو مرضی کر لو, جدھر مرضی غائب کر دو, تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, تو عدالت بیچ میں آتی ہے تو چلو مہینے بعد ہی صحیح بازیابی ہو جاتی ہے. تو عدالت سے بھی وہ اختیار چھین رہے تھے. 2 ناگ تھے اس میں, ایک آرٹیکل 8 پر حملہ, دوسرا 199 پر, کہ عدالتوں سے بھی اختیار چھین لیا جائے. تو جب کامران مرتضیٰ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے بلاول سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو بلاول نے کہا جی مجبوری ہے, یہ تو کرنا ہوگا. تو اندازہ لگائیے. اب پیپلز پارٹی کہہ رہی جی ایسی بات نہیں ہوئی تھی, کامران مرتضیٰ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں, اور میرے خیال مرتضیٰ وہاب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور کہ جی وہ تو آئینی عدالت کی بات تھی, فلاں تھی. یہ دیکھیں ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ تھا, یہ تو بہانہ ہے آئینی عدالت. ابھی تو اس میں وہ کچھ تھا, اس میں تو بہت سی ایکسٹینشنز تھیں, بہت سے انسانی حقوق کی باتیں تھیں. 56 آپ دیکھیں ترامیم ہے, صرف یہ تھوڑی تھا آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے ایک الگ سے عدالت کی, نہیں, ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن تھا. 56 1973 سے لے کے آج تک اتنی ترامیم نہیں ہوئی جتنی اکیلے کرنے جا رہے تھے, سوچئے نا. تو یہ صورتحال تھی. باقی جناب تحریک انصاف اپنی جگہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے, وہ تیاری میں ہے جلسے کے لیے, اسی لیے ہر طرف کنٹینر ہی کنٹینر, مینار پاکستان بند کر دو. ان کو صرف یہی آتا ہے, ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں, جلسے کا اعلان ہی ہوتا ہے ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں. قیدی نمبر 804 کا خوف ان کے اعصاب پر سوار ہے اور کچھ ان کو نہیں پتا. ان کو ساری امیدیں جو ہیں صرف یہ ہے کہ اب اس قیدی کا مقابلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آئین ہی بدل دو, ایک شخص کے خوف میں آئین ہی بدل دیا جائے, اور اس میں پھر کسی قاضی فائسہ جیسے چیف جسٹس ہی صرف چل سکتے ہیں. یعنی یہ ملک اب صرف افراد پر چل سکتا ہے. انہوں نے ایسا برا حال کر دیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب نظام کچھ نہیں, نظام جو ہم آ گئے ہیں اور ہمارے ہواری جنہوں نے 8 فروری کا ڈاکہ یقینی بنایا انہی کی کنٹینیوشن ہو. خیر اب اس میں جناب نون لیگ کے لیے جاتے جاتے قاضی فیصل صاحب نے ایک اور فیصلہ دے دیا ہے, اور ہوا یہ ہے کہ قاضی فیصل صاحب کی عدالت سے ایک اور فیصلہ نون لیگ کے حق میں آیا ہے, اور پیپلز پارٹی کے امیدوار کو جھٹکا ملا ہے. بلوچستان کی سیٹ تھی اور انہوں نے نون لیگ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. لیکن جو جملہ انہوں نے اس میں بولا ہے کہ ڈبے کھلنے کے بعد فارم 45 ہو یا 47 کی حیثیت نہیں رہتی قاضی فائزی صاحب کہ جی دیکھیں ہم نے کوئی یہ میاں بیوی کا قصہ نہیں ہے کہ ہم دونوں کی گواہی دیکھ لیں گے, ہم نے یہاں پر شواہد دیکھنے ہیں, تو ڈبے جب کھل گئے تو بات ختم. لیکن فارم 45 کا ذکر انہوں نے ضرور کیا کہ جی پھر ہم فارم 45 کو بھی نہیں دیکھیں گے, تاکہ اب یہ جملہ نون لیگ اٹھائے. فارم 45 ہی ہوتا ہے جب ڈبوں میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں, جتنے ووٹ نکلتے ہیں وہ گن کر اس پر دستخط کیے جاتے ہیں, اور اس میں جس نے حصہ لیا ہوتا ہے اس سب کے پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہوتے ہیں, تاکہ کوئی مکرے نہ کہ ہاں دیکھو آپ کے سامنے ڈبے کھولے, اتنے ووٹ اس کے نکلے, وہ کہتے ہیں دستخط. وہ پھر ہو جاتا ہے بند, ہر ایک کو مل جاتا ہے. اب ڈبے تو بعد میں جا کر دوبارہ 2 نمبریاں کی جا سکتی ہیں, لیکن اس وقت آپ خود وٹنس تھے کہ جس نے الیکشن لڑا ہے اس کے وٹنس وہاں پر موجود تھے. اب اس سے وہ بھاگ نہیں سکتے, ان سے وہاں پر سائن لے لیے گئے تھے کہ دیکھو بھائی اتنے ہی نکلے ہیں نا ووٹ تمہارے, اتنے ریجیکٹ ہوئے ہیں نا, کل فلاں کو اتنے ملے ہیں, فلاں کو اتنے ملے ہیں. تو جس کے بھی جتنے نکلے ہوں, اب وہ ہر پولنگ اسٹیشن کا الگ ہوتا ہے. ابھی تو پھر فارم 47 پر کمپائل ہونا ہوتا ہے, تو فارم 45 پر ہر ایک کا پتہ ہوتا ہے, تو اس لیے وہ سب دستخط کرتے ہیں, ہاں جی ہم نے بالکل دیکھا ہے, اتنے ہی ووٹ نکلے ہیں, اتنے ہی. یہاں بے شک اس کے کم ہوں, کسی کے زیادہ ہوں, اس کو ماننا پڑتا ہے کہ اس کے سامنے گنتی ہوئی ہے. تو اصل چیز ہی وہ ہے. لیکن یہ پتہ ہے کہ فارم 45 مل چکا ہے اور اس پر تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے, لہٰذا قاضی فیصل صاحب نے ریٹائرمنٹ سے پہلے جاتے جاتے یہ
سلامی کہہ لیں نون لیگ کو دیا ہے، ان کے حق میں ایک فیصلہ دے دیا ہے، اور یہ ایک اسٹیٹمنٹ بھی ان کے ہاتھ دے دی ہے کہ بس یہ بات کرو گے۔ فارم 40 میں کیا ہوتا ہے؟ ڈبے ہوتے ہیں، ڈبے ہم نکال بھی سکتے ہیں، بھر بھی سکتے ہیں، کھول بھی سکتے ہیں، الیکشن کمیشن میں پڑے ہوئے ہیں اور الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا ہے، جو مرضی وہ کرتا رہے۔ تو ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں کام چلے گا۔ جتنی 2 نمبریاں کرنی تھی کر لی تھیں۔ اور ڈاکٹر عارف علوی سابق صدر پاکستان وہ پہنچے ہیں جناب منصورہ، جو مرکز ہے جماعت اسلامی کا، اور وہاں پر وہ گئے ہیں اور ملاقات کہہ رہے ہیں کہ جی امیر جماعت اسلامی سے ہو رہی ہے، حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات ہے، مرکزی قیادت سے ہے۔ تو یہ متحدہ اپوزیشن دیکھیے آگے کس طرح سے بڑھتی ہے، اور اس کے لیے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ مولانا صاحب تو اب ان کی امیدوں پر پانی پھیر کر، حکومت کی امیدوں پر پانی پھیر کر وہ اب 10 دن کے لیے ملتان جا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنے کام پر لگا ہوا ہے اور اس نے ابھی تک فیصلہ نہیں لیا۔ مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا، ورنہ جب نون لیگ کے حق میں کوئی بات آتی ہے، موجودہ حکومت کے حق میں کوئی بات آتی ہے، تو کوئی میٹنگ نہیں، کچھ نہیں، فوراً ٹھک کر کے اس وقت نوٹیفیکیشن اور یہ اور وہ اور فلاں۔ یہ جس طرح سے آپ نے دیکھا تھا کہ قاضی فیصل صاحب نے بلے کا نشان چھینا تھا، کتنی تیزی سے کام دکھایا تھا کہ قاضی صاحب کہہ رہے تھے یہ فیصلے میں تو باتیں ہی نہیں تھیں، اس سے بھی زیادہ آگے چلے گئے تھے۔ تو اب وہاں پر اجلاس ہو رہے ہیں، روز ہو رہے ہیں، لیکن عمل درآمد نہیں ہو رہا، عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ابھی سوچ بچار ہو رہا ہے، اچھا نہیں اس میں تو یہ گنجائش ہے، کوئی نکال لو سپریم کورٹ کا، اب ہم کیا جواب دیں کہ نہیں ہم عمل درآمد نہیں کر سکتے، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے۔ اس میں اب قانونی نقطے نکالے جا رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے، اور نہیں جی عمل درآمد نہیں کرنا، یہ تو حال ہے۔ یعنی جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرنا، الیکشنز نہیں کروائے، اور جب کروائے بھی تو فری اینڈ فیئر نہیں، بلکہ ہاں یہ کام ساری میٹنگز اس پر تھیں کہ دھاندلی کیسے کرنی ہے۔ اب یہ جو ہم نے ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکہ ڈلوایا ہے، اس کو چھپانا کیسے ہے، ساری انرجی وہاں پر انہوں نے لگا کر رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ چیزیں کھل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب خوش اس لیے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے جی 2 سال سے کوششیں ہو رہی تھیں کہ وکلا تحریک اٹھے، وکلا جاگیں، وکلا متحرک ہوں، اور ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے قانون کا، آئین کا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تباہی ہو رہی ہے تو وہ نکلیں۔ تو اب وہ نکل پڑے ہیں جی، کیونکہ یہ جو آئینی ترمیم کو ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ تو اب ان کے بھی گریبانوں پر ہاتھ آ رہا ہے۔ یہ تو براہ راست حکومت فسطائیت، جبر، تشدد تو کر ہی رہی تھی، اب وہ آئین کو بھی پھاڑنے کی طرف جا رہی ہے۔ تو ابھی نہ آپ اٹھے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی، اور پتہ نہیں تب تک کیا ہو چکا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ جناب اب تو لاپتہ شخص کو کہیں نہیں پوچھا جا سکتا، تو پھر وکلا کو بھی لاپتہ کرتے رہیں گے، اور وکلا روتے رہ جائیں گے کہ جناب اب تو ہمارے وکیل لاپتہ ہیں، سامنے نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں جی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ لاپتہ کو لاپتہ کیا جا سکتا ہے، اور کہیں کسی عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے بارے میں پوچھ سکے، کہ کہہ سکے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں آپ جا سکیں، آپ جائیں نچلی کسی عدالت میں، اور وہاں چلتا رہے گا سالہ سال کیس، کہ بلائیں گے، دیکھیں گے، جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہی ایک رسمی سی کارروائیاں ہوں، 10 سال 20 سال بندہ غائب رہے، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ تو وکلاء کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے، اور اس پر عمران خان خوش ہیں کہ چلیں یہ جو انہوں نے حربہ اور حملہ کرنے کی کوشش کی آئین پر، اس سے وکلاء کو بھی ہوش آ گیا ہے، وکلاء جاگ گئے ہیں۔ فیض حمید صاحب کے حوالے سے بڑی خبر آئی ہے سیکورٹی حکام کی جانب سے۔ فیض حمید عہدے پر بیٹھ کر مخصوص سیاسی جماعت کو اوپر لا رہے تھے۔ اب یہ عہدے پر بیٹھ کر اس کا مطلب ہے کہ سرونگ بھی، پہلے یہ الزام آیا تھا، ایک تو وہ ٹاپ سٹی کیس تھا، اس کے علاوہ یہ تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ ایسے کام کر رہے تھے جو غیر قانونی تھے۔ اب یہ ہے کہ سروس میں ہوتے ہوئے وہ کسی ایک جماعت کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب یہ دلچسپ بات ہے اس وجہ سے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید اور جنرل باجوہ نے کہا کہ عمران خان کو گرانا ہے اور عدم اعتماد لے کر آنی ہے۔ بہرحال نون لیگ تو یہی کہے گی کہ جی فیض حمید صاحب تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہے تھے، اور باقی اب مولانا صاحب گواہی دے رہے ہیں، بلکہ ان کے اپنے لوگ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ فیض حمید صاحب ملے جنرل باجوہ کے سسر کے گھر، اور وہاں پر سارا کچھ ہو رہا تھا کہ جی پہلے آپ پنجاب لے لیں پھر وفاق لے لیں۔ تو اس لحاظ سے تو فیض حمید صاحب نون لیگ کی سپورٹ کر رہے تھے اور پی ڈی ایم کی سپورٹ کر رہے تھے عمران خان کے خلاف، کہ کسی طرح سے عمران خان کو گرانا ہے اور پی ڈی ایم کو لانا ہے، پھر پی ڈی ایم کو بھی خراب کرنا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے جی وہ کچھ سب کو ہٹا کر پھر بلاول کو لا کر پھر اس کو بھی ہٹا کر اور خود اقتدار میں آنا چاہتے تھے۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال یہ بھی خبر فیض حمید صاحب کے حوالے سے آئی ہے، اور ابھی تو ان کا کورٹ مارشل چل رہا ہے، دیکھتے ہیں مزید کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ حافظ۔